سیر دوسرے درویش کی۔ اے یارو، اس فقیر کا ایک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو، جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، ہے گا ہمارا درد نپٹ لا دوا سنو۔ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ تھا، جس کی راجدھانی اصفہان تھی۔ 14 برس کی عمر میں تمام علوم کا ماہر ہو گیا تھا۔ دوسرے درویش کو ایک مصاحب نے حاتم طائی کا یہ واقعہ بیان کیا کہ حاتم کو سخاوت کے سبب ملی نیک نامی سے چڑھ کر عرب کا ایک بادشاہ نوفل اس پر حملہ کرنے گیا، جس سے ڈر کر حاتم طائی ایک غار میں چھپ گیا۔ نوفل نے اس کی جائیداد ضبط کر لی اور اس کو ڈھونڈنے والے کے لیے 500 اشرفی انعام مقرر کیا۔ اس غار کے قریب ایک بوڑھا، اس کی بڑھیا اور اس کے 2-3 چھوٹے بچے تھے جو لکڑی چننے کا کام کرتے۔ بڑھیا نے خواہش کی کہ اے کاش ہم کو حاتم مل جاتا تو اسے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جاتے اور 500 اشرفی انعام پاتے، جس سے اپنے پریشانیاں دور کرتے۔ یہ سن کر حاتم طائی غار سے نکل کر خود اس کے پاس گیا کہ اگر مجھ سے تمہارا یہ بھلا ہو سکے گا تو پکڑ کے لے چلو۔ بوڑھا نہیں مانا، مگر حاتم طائی اس سے ضد کرتا رہا۔ اس درمیان وہاں ایک بھیڑ لگ گئی اور وہ سب لوگ حاتم کو پکڑ کے نوفل کے پاس لے گئے۔ نوفل کے پاس ہر شخص نے اپنی اپنی بڑائی بیان کی اور وہ بوڑھا ایک کنارے چپ چاپ کھڑا حاتم کے لیے روتا رہا۔ حاتم کے کہنے پر نوفل نے بوڑھے سے پوچھا تو اس نے سارا واقعہ تفصیل سے بتایا، جس پر بوڑھے کو 500 اشرفی اور جھوٹی بات کرنے والے لوگوں کو 500 جوتیاں مار کھانے کا انعام ملا۔ حاتم طائی کی دریا دلی کو دیکھ کر بادشاہ شرمندہ ہوا اور اسے طے قبیلے کا سردار مقرر کر دیا گیا۔ اس واقعے کو سن کر شہزادے نے اپنی سخاوت دکھاتے ہوئے شہر سے باہر عالیشان مکان بنوایا، جس میں 40 دروازے تھے۔ ہر دروازے سے آنے والے کو ایک ایک اشرفی دی جاتی۔ ایک فقیر ہر دروازے سے آ کر 40 اشرفیہ لے چکا تھا اور پھر وہ دوسری مرتبہ پہلے دروازے سے آیا تو شہزادے نے اسے لالچی کہا اور اسے 2-4 باتیں بھی سنائیں اور آخر میں اسے فقیر کا مفہوم بھی بتایا کہ فے سے فاقہ، قاف سے قناعت اور رے سے ریاضت مراد ہے۔ فقیر نے شہزادے کو بھی سنا دیا کہ تم جو سخی کہلانا چاہتے ہو، آخر تمہیں سخی کا مطلب پتہ ہے؟ فقیر نے کہا، سخی سے مراد سین سے سمائی، خے سے خوف الہی اور یا سے یاد رکھنا اپنی پیدائش اور موت کو، پہلے ان پر عمل کرنا پھر سخی کہلانا۔ تم سے تو بہتر بصرے کی شہزادی ہے، اس کے علاوہ کوئی مجھے سخی نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر فقیر بنا ایک بھی اشرفی لیے وہاں سے نکل گیا۔ فارس کا شہزادہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد جب تخت پر بیٹھا تو اس طرف دھیان لگا رہتا کہ بصرے کی شہزادی کی سخاوت کو دیکھنا چاہیے۔ اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، لیکن مشیر اور وزیروں نے منع کیا۔ ایک دن بغیر کچھ کہے اس نے چپکے سے ایک باتدبیر وزیر کو امداد الامہام بنایا اور گیروا فقیری کپڑا پہن کر بصرے کی راہ لی۔ بصرے کی سرحد میں جہاں پر بھی رات کو مقام کرتا ہے، اسے ملکہ کے نوکر چاکر استقبال کرتے اور خوب ضیافت کرتے۔ اس آرام سے مہینوں کا راستہ طے ہوا۔ بصرے میں داخل ہوا تو ایک خوبصورت نوجوان بیدار بخت آیا اور اپنے گھر ٹھہرایا۔ اس کا گھر
عالی شان تھا اور کھانے کے لوازمات تو ایسے کہ ہندوستان کے تمام کھانوں کا ذکر اس میں کر دیا گیا ہے۔ 3 شبانہ روز اس حال میں گزرے۔ چوتھے روز میں چلنے لگا تو اس نے کہا کہ آپ کی تمام چیزیں لے کر جائیں یا پھر کوٹھری میں بند کر کے چابی لیتے جائیں۔ شہزادہ وہاں سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک اور خواجہ سرا آیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بیدار بخت سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ وہاں 3 دن گزار کر جانا چاہا کہ اس نے بھی اسے تمام چیزوں کا مالک و مختار بنا کر کہا، جو چاہو سو کرو۔ شہزادہ نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا ایک رکا ملکہ تک پہنچا دو۔ خواجہ سرا راضی ہو گیا۔ شہزادہ نے اس میں اپنے دل کے حالات لکھے اور حاضری کی درخواست کی۔ اسے محل کی ڈیوڑی پر ایک صاحب لیاقت بوڑھی عورت ملی، جس نے کہا کہ پہلے شہزادی کا مہر ادا کرو، پھر مہر کی تفصیل جاننے کے لیے کل آنے کہا۔ اگلے روز اس بڑھیا نے بہرور سے کہا، سنو جوان، شہزادے کو وہ سناؤ جو تم نے دیکھا ہے۔ بہرور بولا کہ میں ایک بار تجارت کے لیے شہر نیم روز گیا۔ وہاں کے سب لوگوں کا لباس سیاہ تھا۔ ایک 16 سالہ خوب رو نوجوان ننگی تلوار لیے میدان میں آیا جہاں خلقت جمع تھی، اور ایک غلام کا سر کاٹ کر واپس چلا گیا۔ ہر ایک سے پوچھا، پیسے کی لالچ دی، مگر کسی نے نہ بتایا کہ ماجرا کیا ہے۔ شہزادی نے اپنا مہر رکھا ہے کہ اس عجوبے کی جو خبر لا کر دے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ اگلے دن میں ملکہ یعنی شہزادی کے پاس گیا اور پردہ کے پاس سے بولا کہ مہر کی ادائیگی کی بات آپ خود کہہ دیں تو مجھے زیادہ قرار ہو۔ شہزادی اگلے دن اپنے پاس اس کمرے میں بلائی جہاں قد آدم آئینہ چاروں طرف لگے تھے۔ شہزادے کے پوچھنے پر شہزادی کا ملکہ بننے کا واقعہ ملکہ کے حکم سے دائی نے سنایا کہ اس ملک کے بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے چھوٹی بھی شہزادی ہے۔ بادشاہ نے سب سے کہا کہ تم سب میرے گھر پیدا ہوئی، اس لیے شہزادی ہو، تمہاری ساری برکتیں میری وجہ سے ہے۔ لیکن اس شہزادی نے کہا، نہیں، جس نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے اس نے ہمیں بھی شہزادی بنایا ہے۔ بادشاہ طیش میں آ کر بولا، اسے جنگل میں پھینک دو، پھر دیکھو اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ 3 دن بھوکی پیاسی تھی۔ چوتھے روز صبح کو ایک خضر صورت درویش آیا، جس نے اپنی بھیک کے ٹکڑے میں سے کھانا کھلایا اور پانی کے لیے درخت سے پتے توڑ کر ڈول بنایا، کنویں سے پانی نکالا۔ ہر روز درویش صبح کو شہر میں بھیک مانگتا اور شہزادی کو کھلاتا۔ ایک دن شہزادی نے سر میں تیل ڈالنے اور کنگھی چوٹی کرنے کا قصد کیا۔ جوں ہی مباف کھولی، پہلے میں سے ایک موتی کا دانہ گول آبدار نکل پڑا۔ اس نے درویش کو کہا کہ شہر میں اسے بیچ لاؤ۔ دونوں نے مل کر ایک مکان بنانا شروع کیا۔ فقیر نے نیو کھودنے کے لیے کہا۔ ملکہ نے جب کھدائی شروع کی تو زمین سے ایک دروازہ نمودار ہوا، جس کے پیچھے ایک بڑا گھر جواہر اور اشرفیوں سے معمور نظر آیا۔ اس نے 4-5 کپ اشرفیوں کی لے کر بند کیا اور مٹی دے کر اوپر سے ہموار کر دیا۔ اس دولت سے عالیشان محل بنوایا، جس کی شہرت سن کر خود بادشاہ بھی آیا۔ بادشاہ کے استقبال کے لیے خود شہزادی گئی، 1.25 لاکھ کے چبوترے پر آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، کس ملک کی شہزادی ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ جب شہزادی نے بتایا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں
تو جوش میں اٹھ کر گلے لگایا، اپنی بیٹیوں اور بیگم کو بلوایا۔ جب تک بادشاہ زندہ تھا کبھی خود شہزادی کے پاس آ جاتا اور کبھی شہزادی بادشاہ کی محل چلی جاتی۔ باپ کے انتقال کے بعد یہی ملکہ بن گئی۔ شہزادی کے بارے میں سب جان کر شہزادہ یعنی دوسرا درویش شہزادی کی مہر ادا کرنے کے لیے وہاں سے نکلا اور شہر نیم روز پہنچا۔ پہلے مہینے میں وہ صرف شہر نیم روز کا معاملہ ہی دیکھ سکا۔ دوسرے ماہ شہر نیم روز کے شہزادے کے پیچھے پیچھے جانا چاہ رہا تھا کہ بھٹ نے پکڑ لیا، مگر تیسرے مہینے وہ جنگل میں چھپ گیا، اور جب شہزادہ غلام کو قتل کر کے واپس جا رہا تھا تو اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ راستے میں نیم روز کے شہزادے نے 2 بار اس کے قتل کے لیے تلوار اٹھائی مگر چھوڑ دیا۔ کسی طرح چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے گیا۔ جب نیم روز کا شہزادہ جنگل میں ایک 4 دیواری کے قریب پہنچا، ایک نعرہ مہیب مارا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر گیا، تھوڑی دیر بعد غلام بھیج کے مجھے بھی اندر بلوایا۔ نیم روز کا شہزادہ نماز سے فارغ ہوا تو اس معاملے کی سرگزشت یوں سنائی۔ جب میری پیدائش ہوئی تو نجومیوں اور پنڈتوں نے کہا کہ اس کی قسمت بہت بہتر ہے، مگر یہ کہ 14 برس تک سورج اور چاند کے دیکھنے سے ایک بڑا خطرہ نظر آتا ہے۔ 14 سال کی عمر تک وہ چاند اور سورج سے دور رہے، اس لیے میری پرورش یہاں اس الگ باغ میں کی گئی۔ ایک روز گنبد کے نیچے روشن دان سے ایک پھول سا چہرہ نظر آیا۔ جیسے جیسے میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا وہ اونچا ہوتا جاتا، پھر اس میں سے ایک قہقہے کے ساتھ چاند سا مکھرا نظر آیا۔ ہوا میں ایک تخت نظر آیا، اس پر بیٹھی پری زاد نے مجھے شراب گل گلاب پلایا۔ وہ مجھے بہت بھائی۔ میرے پاس بیٹھی تھی کہ اس کے پاس 4 پری زاد آئی، اور نہ جانے اس نے کیا کہا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چلی گئی۔ وہ جنوں کے بادشاہ کی بیٹی تھی جو کوہ قاف میں رہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میرے عقل و ہوش رخصت ہو گئے۔ دنیا آنکھوں کے تلے اندھیری ہو گئی۔ دائیوں اور میرے معلموں نے اس بات کی خبر گھر والوں کو دی۔ حکیموں نے دماغی خلل کے نسخے دیے، ملاؤں نے تعویذ پلائی۔ نجومی بولے اسے تاروں کی گردش کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں دن رات روتا اور سر پٹکتا۔ اس حال میں 3 سال گزر گئے۔ چوتھے سال ایک سوداگر سفر سے واپس آیا تو اس نے میرے والد کو بتایا کہ اس کا علاج ممکن ہے۔ ہندوستان میں دریا کے بیچ ایک پہاڑی ہے، وہاں ایک گسائی جٹادھاری نے بڑا منڈپ مہادیو کا اور سنگت اور باغ بڑی بہار کا بنایا ہے، جس میں وہ رہتا ہے۔ ہر برس شیورات کے روز اپنے استھان سے نکل کر دریا میں نہاتا ہے، اور اسنان کے بعد جب اپنے آسن پر جانے لگتا ہے تو جتنے مریض اس کے پاس بھیڑ لگائے ہوتے ہیں سب کو نسخہ لکھ کر دیتا ہے، وہ سب شفا یاب ہوتے ہیں۔ اس سوداگر کے ہمراہ منزل منزل چل کر میں وہاں پہنچا۔ 2-3 مہینے گزرنے کے بعد وہ مرحلہ آیا جب اس پہاڑ پر قریب 4000 مریض جمع تھے۔ اس جوگی نے بھبوت لگا کر خوب نہانے کے بعد سب کو نسخہ لکھ دیا اور مجھے باغ میں بلایا۔
اور چلہ پر بیٹھایا۔ جب میرا ایک چلہ مکمل ہو گیا تو اس نے مجھے چینی کی معجون بھری ایک قلفی دی کہ اس میں سے کچھ ماشا مہینہ بلا ناگا نہار نویس جاں فرمایا کرو۔ ایک روز رات میں وہاں ایک جلد کتاب کی نظر آئی جس میں علم و حکمت کے دریا تھے۔ اگلے سال پھر وہیں خوشی کا دن آیا۔ بھیڑ میں ایک خوبصورت نہایت کمزور نوجوان نظر آیا۔ جوگی نے مجھ سے کہا اسے بلا لو۔ میں اسے بلا کر خلوت خانے میں لے گیا۔ جوگی نے تھوڑی سی کھوپڑی اس جوان کی تراش کر چاہا کہ کن کھجورا جو مغز پر بیٹھا تھا زنبورے سے اٹھا لیوے، تو میرے خیال میں آیا اور میں بول اٹھا کہ اگر دست پناہ آگ میں گرم کر کے اس کی پیٹھ پر رکھیں تو خوب ہے۔ وہ سائیں جوگی جٹا کی لٹ سے گلے میں پھانسی لگا کر مر گیا۔ اس کے لٹوں میں سے 2 کنجیاں گر پڑی جن سے 2 حجرے کھل گئے تو میں نے دیکھا اس میں زمین سے چھت تک جواہر بھرا تھا۔ ساتھ ہی ایک پیٹی تھی جس میں اسم اعظم اور حضرات جن و پری، روحوں کی ملاقات اور تسخیر آفتاب کی ترتیب لکھی تھی۔ میں نے اپنے اس امیر سوداگر کو بلایا اور اس کو لے کر دریا کے راستے خزانہ لے کر اپنے ملک پہنچا۔ میں نے باپ سے ضد کر کے اپنے اس پرانے باغ کی مرمت کروائی اور وہیں جنوں کی تسخیر کی خاطر چلے میں بیٹھا۔ 40 دن پورے ہوئے تو آج ہی کی رات کو ایک ایسی آندھی آئی کہ بڑی بڑی عمارتیں گر پڑی اور جنوں کا بادشاہ نمودار ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تمہاری بیٹی پر عاشق ہوں۔ اتنے میں وہ پری بھی آ گئی اور میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں بالائی مزے لیتا اور فقط دیکھا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا اپنی کتاب سے خبردار ہو کہ جن کسی نہ کسی دن تمہیں غافل پا کر چرا لے جائیں گے۔ ایک روز میں عشق میں حد سے زیادہ بڑھ کر پری سے خلوت کر رہا تھا کہ ایک آواز آئی، یہ کتاب مجھ کو دو کہ اس میں اسم اعظم ہے۔ بے ادبی نہ کرو۔ مستی کے عالم میں میں نے وہ کتاب اسے دے دی تو پری بے ہوش ہو گئی اور میں نے اس کے سرہانے ایک دیو کو دیکھا جس پر میں نے اپنے یاد کیے ہوئے وظیفوں کو پڑھا تو وہ بیل بن گیا، مگر پری ہوش میں نہ آ سکی۔ تب سے میرا دل گھبرایا، سارا عیش تلخ ہو گیا۔ میں اس باغ میں پڑا رہتا ہوں اور دل بہلانے کی خاطر یہ مرتبان زمرد کا جھاڑ دار بنایا کرتا ہوں اور ہر مہینے اس امید میں اس بیل پر سوار ہو کر جایا کرتا ہوں، مرتبان کو توڑ کر غلام کو مار ڈالتا ہوں، اس امید پر کہ سب میری حالت دیکھیں، افسوس دکھائیں اور شاید کوئی بندہ اللہ کا اس کا علاج کرے۔ فارس کے شہزادے نے اس کی کہانی کو سن کر نم آنکھوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہارے مطلب کو پانے کے لیے ضرور کوشش کروں گا۔ وہ 5 برس تک ویرانے اور پہاڑوں کی خاک چھانتا ہے۔ عاجز آ کر خودکشی کے لیے پہاڑ پر چڑھا، مگر ایک سفید پوش آ پہنچا، تسلی دی کہ روم جا، کامیابی تمہیں وہیں ملے گی۔ شکریہ۔